بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنت کے پتے بائی نمرہ احمد، ایپیسوڈ 30۔ کار سڑک پر رواں دواں تھی، دونوں خاموش تھے۔ آخری ملاقات کا بوجھل پن اور تناؤ ابھی درمیان میں حائل تھا۔ ممی اٹھی تو نہیں؟ نہیں۔ وہ ذرا دیر کو رکی۔ تم آئے کیوں نہیں؟ سب پوچھ رہے تھے۔ مصروف تھا۔ وہ گردن ذرا ترچھی کیے بغیر ویران اندھیری سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی، کہنے کو جیسے کچھ نہیں تھا۔ کیا تم مجھے پہلے قبرستان لے جا سکتی ہو؟ حیا نے سر ہلا دیا۔ قبرستان گھر سے زیادہ دور نہ تھا۔ جلدی ہی وہ پہنچ گئے۔ باہر نیلا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سوالیہ نشان کی صورت بنے 7 بہن بھائی ستارے آسمان پہ چمک رہے تھے۔ پھپھا کی قبر آپ کے دادا کی قبر کے ساتھ ہی ہے، حیا نے اسے بتایا۔ حیاتے میں جہان کے والد اور دادا کی قبریں داخلی دروازے کے ساتھ ایک طرف تھی۔ ایک درخت اس کے دادا کی قبر پہ سایہ کر رہا تھا۔ وہ سینے پہ بازو لپٹے قبرستان کے داخلی دروازے پر ہی کھڑی ہو گئی۔ یہاں سے وہ جہان کو بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ جہان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا دونوں قبروں کے پاس آیا، پھر دھیرے سے وہ سکندر شاہ کی قبر کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھتا گیا۔ دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اب وہ دعا مانگ رہا تھا۔ حیا اس کے حکم میں تھی، سو اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دعا کے بعد وہ کافی دیر سر جھکائے ایک پنجے کے بل قبر کے سامنے بیٹھا رہا۔ انگلی سے وہ مٹی پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ پھر جب وہ اٹھا تو حیا جانے کے لیے پلٹ گئی۔ گھر آ کر وہ اندر داخل ہوا تو حیا نے آہستگی سے لاؤنج کا دروازہ بند کیا اور 2 انگلیوں سے نقاب نیچے کھینچتے ہوئے اتارا۔ تم آرام کر لو، میں اوپر کمرہ دکھاتی ہوں، وہ اجنبی سے انداز میں کہتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جہان خاموشی سے اس کے پیچھے اوپر آیا اور دستی بیگ ہاتھ سے پکڑ کر کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ حیا دروازہ کھول کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ صاف ستھرا سا گیسٹ روم۔ کچھ کھاؤ گے؟ اس نے چوکھٹ پہ کھڑے کسی رسمی میزبان کے لہجے میں پوچھا۔ جہان نے بیگ بیڈ پہ رکھا اور ساتھ بیٹھا۔ بس ایک کپ چائے، میرے سر میں درد ہے۔ وہ جھک کر جوگرز کے تسمے کھول رہا تھا۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹی۔ چند منٹ بعد جلدی چائے بنا کر لائی۔ وہ بیڈ پہ نیم دراز آنکھوں پہ بازو رکھے ہوئے تھا۔ چائے اس نے کپ سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ وہ ہلا تک نہیں جہان، مگر وہ سو چکا تھا۔ حیا کی نگاہیں اس کے پاؤں پہ پھسلیں۔ جوگرز کے تسمے کھول چکا تھا مگر اتارنے نہیں۔ پتہ نہیں کیوں اسے ترس آیا۔ شاید وہ تھکا ہوا تھا، شاید بیمار تھا۔ اس نے اے سی آن کیا اور دروازہ بند کر کے باہر آ گئی۔ صبح وہ دھیرے سے اٹھی، لاؤنج میں آئی تو فاطمہ اور پھپھو چائے پی رہی تھی۔ 11 بج چکے تھے۔ نور بانو میرا ناشتہ، نور بانو کو پکار کر وہ ان کے پاس آ بیٹھی۔ فاطمہ لاہور والوں کا تذکرہ ہی کر رہی تھی۔ آپ لوگ کب آئے؟ صبح 8 بجے پہنچ گئے تھے، تم سو رہی تھی، فاطمہ مسکرا کر کہنے لگی۔ ہوں، اچھا جہان اٹھ گیا؟ حیا کی نگاہیں سیڑھیوں کے اوپر پھسلی تو یوں ہی لبوں سے نکلا۔ وہ دونوں ایک دم سے دیکھنے لگیں۔ جہان، او، وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ وہ صبح پہنچ گیا تھا، اوپر کمرے میں ہے، آپ کو نہیں پتا؟ نہیں، وہ آ گیا ہے۔ سبین سکندر کے چہرے پہ ایک دم چمک سی ابھری، خوشگوار سی حیرت۔ وہ باپ کے جنازے کے تیسرے دن پہنچ رہا تھا مگر ادھر کوئی ناراضگی نہیں۔ جی میں دیکھتی ہوں۔ وہ خود ہی اٹھائی۔ اوپر اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو یخ بستہ ہو چکا تھا۔ اے سی تب کا آن تھا۔ اس نے جلدی سے اے سی بند کیا اور پنکھا چلا دیا۔ جہان اسی حالت میں جوتوں سمیت لیٹا تھا، آنکھوں پہ بازو رکھے۔ وہ شاید نیند میں بھی کسی کو اپنی آنکھیں پڑھنے نہیں دیتا تھا۔ تپائی پہ دھری چائے ٹھنڈی اور پرانی ہو چکی تھی۔ سوچا اٹھا لے، پھر خیال آیا کہ رہنے دے، اس کو پتہ تو چلے کہ اس کے لیے وہ چائے لے کر آئی تھی۔ وہ دوپہر کے کھانے تک بھی نہیں اٹھا۔ پھپھو اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، سو اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ دوپہر میں زہرا آ گئی، موسم اچھا تھا، دونوں نے شاپنگ پلان کر لی، مگر جب وہ ابایا پہن کر باہر آئی تو پھر سے ایکشن ریپلے شروع ہو گیا۔ تم نے ابایا کب سے لینا شروع کر دیا؟ وہی حیرت، سوال، تشویش۔ ایک لمبا اور جامع سا جواب دے کر بھی اسے لگا کہ زہرا غیر مطمئن ہے اور غیر آرام دہ بھی۔
شاپنگ کرتے وقت دیکھتے، کپڑے نکلواتے اور پھر آخر میں راحت بیکر کے سامنے پارکنگ لاٹ میں بیٹھے سکوپ کا سلش پیتے ہوئے زارا بار بار ایک غیر آرام نگاہ اس پہ ڈالتی جو پورے اعتماد ابایا اور نقاب میں بیٹھی سلیش پی رہی تھی۔ یار چہرے سے تو اتار دو ذرا، میرا نہ دم گھٹ رہا ہے نہ ہی مرنے لگی ہوں، میں بالکل کمفرٹیبل ہوں، اگر تم نہیں ہو تو بتاؤ۔ وہ ایک دم بہت سنجیدگی سے کہنے لگی۔ وہ حیا سلمان تھی، وہ عائشہ گل کی طرح ہر بات نرمی سے سہ جانے والی نہیں تھی۔ جب وہ اپنے زمانہ جاہلیت کے لباس پہ کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتی تھی تو اب نقاب پہ کسی کو بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف حجابی لڑکی صبر کیوں کرے؟ اس کی رائے میں بہت زیادہ چپ رہنے کو بھی ضروری سمجھا جاتا تھا، چپ رہنے کو بھی کمزوری سمجھا جاتا تھا۔ سوری، نہیں میں تمہارے لیے کہہ رہی تھی۔ زارا ذرا بکلا گئی تھی، وہ سر جھٹک کر سلیش پینے لگی۔ بیر پارکنگ لاٹ میں چند ماہ پہلے کے مناظر اب بھی رقم تھے۔ ڈولی اسے سب سے پہلے اسی جگہ پہ ہی ملا تھا۔ میجر احمد یعنی پنکی سے مل کر جو اسے الجھن ہوئی تھی، وہ پنکی کیسے ہے بنا، اب وہ ختم ہو گئی تھی۔ وہ تو اس کے جاب کا حصہ تھا، پتہ نہیں وہ بات پہلے کیوں نہیں سمجھ سکی۔ وہ واپس آئی تو دل ذرا بوجھل تھا۔ زارا اور اس کا مدار اب ختم ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں ڈی جے اب اگر ہوتی تو کیا رد عمل دیتی۔ اب اجنبی کا ٹیگ جو پیشانی پہ لگ گیا تھا۔ لاؤنج میں سب بڑے بیٹھے تھے، تایا، تائی، امبا، پپو، اور سامنے ایک صوفے پہ سنجیدہ سا بیٹھا جہان۔ وہی صبح والے کپڑے، مگر بال بھیگے تھے، شاید ابھی فریش ہو کر نیچے آیا تھا۔ وہ سلام کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے پہ پہنچ کر اسے لگا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا، جہان تایا فرقان کی طرف متوجہ تھا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر اندر گئی۔ دوبارہ اس کی جہان سے ملاقات رات کے کھانے پہ ہوئی۔ وہ ذرا دیر سے ڈائننگ ٹیبل پہ پہنچا تھا۔ ابا مرکزی کرسی پہ تھے، حیا فاطمہ کے ساتھ ایک طرف تھی۔ جہان نے جو کرسی کھینچی وہ حیا کے بالمقابل تھی، مگر وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ بھی یہی کر رہا تھا، بلکہ وہ تو شاید ہمیشہ سے یہی کرتا آیا تھا۔ کتنی چھٹی ہے تمہاری؟ ابا کھانے کے دوران پوچھنے لگے۔ وہ سر جھکائے کانٹے سے سلاد کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے بولا، کچھ کنفرم نہیں ہے۔ چھٹی کیسی؟ اپنا ریسٹورینٹ ہے اس کا، بلکہ پاشا کا۔ اس نے تلخی سے سوچا۔ 1-1.5 ہفتہ تو ہوں، پھر شاید چلا جاؤں۔ ممی کو یہی اپارٹمنٹ لے دوں گا۔ حیا نے چونک کر سر اٹھایا۔ پھپھو آپ اب یہی رہے گی؟ اس کے چہرے پہ خوشگوار سی حیرت امڈ آئی تھی۔ سمین پھپھو نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر اسبات میں ہلا دیا۔ صرف سکندر کے لیے وہاں تھی، اب ادھر رہنے کا جواز نہیں ہے۔ تو جہان آپ بھی یہیں شفٹ ہو جاؤ۔ فاطمہ نے ذرا دبے سے جوش سے کہتے ہوئے ایک نظر سلمان صاحب کو دیکھا۔ وہ بھی ذرا میدان امید سے جہان کو دیکھنے لگے۔ وہی بیٹی کو اپنے قریب رکھنے کی خواہش۔ وہ اپارٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے، یہی گھر ہے سبین کا۔ جہان ہلکا سا مسکرایا۔ وہ پورے دن میں پہلی دفعہ مسکرایا تھا۔ رہنے دے مامی، میرے نصیب میں پاکستان میں رہنا لکھا ہی نہیں ہے۔ اس کے آواز میں کچھ تھا کہ حیا ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ سر جھکائے کھانا کھا رہا تھا، مگر چہرے پہ وہی مسکراہٹ، وہی چمک تھی جو وہ کبھی کبھی اس کے چہرے پہ دیکھا کرتی تھی، خاص موقعوں پہ، خاص باتوں پہ۔ خیر، کبھی وہ اس کی وجہ بھی جان ہی لے گی۔ وہ دھیرے سے سر جھٹک کر کھانا کھانے لگی۔ صبح فجر پڑھ کے سونے کی بجائے وہ اوپر آ گئی۔ جہان کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک نظر اس نے بند دروازے پہ ضرور ڈالی تھی۔ کچھ چیزیں کرنے سے انسان خود کو بھی روک نہیں پاتا۔ چھت پر ہر طرف لہلہاتے گملوں کی سرحد بنی تھی۔ ابا کا شوق منڈیر وہاں سے کافی اونچی تھی۔ منڈیر کے ساتھ ہی کین کا ایک جھولا رکھا تھا۔ اس خوبصورت صبح میں وہ جھولے پر آ بیٹھی اور گردن موڑ کر منڈیر کے سراغ سے باہر دیکھا۔ منڈیر اس کے سر سے اونچی تھی، مگر ڈیزائن کے طور بنے بڑے بڑے سوراخوں سے نیچے کالونی اور سڑک صاف نظر آتی تھی۔ وہ یوں ہی ترچھی ہو کر بیٹھی کالونی پہ اترتی صبح دیکھے گئی۔ ہر سو خاموشی اور تازگی تھی۔ کبھی کبھی پرندوں کے بولنے کی آواز آ جاتی تو پھر کسی کے بھاگنے کی۔ وہ ذرا چونکی۔ دور سڑک پر کوئی بھاگتا آ رہا تھا، ٹریک سوٹ میں ملبوس، جاگنگ کرتا شخص۔ اسے ایک لمحہ لگا
تھا پہچاننے میں جہان۔ وہ حیران ہوئی تھی، وہ کب اٹھا کب گھر سے نکلا معلوم نہیں۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ جہان اب گھر کے سامنے سے گزر کر مخالف سمت دوڑتا جا رہا تھا۔ وہ گردن پوری موڑ کر اسے دیکھے گئی۔ چند قدم دور وہ رکا اور ٹھٹک کر پیچھے سڑک کو دیکھا، جیسے اسے محسوس ہوا ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، مگر وہ سڑک پر ہی دیکھ رہا تھا، اوپر نہیں۔ وہ جلدی سے جھولے پر سے اٹھی اور اندر دوڑ گئی۔ میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔ وہ پھر سے پکڑے نہیں جانا چاہتی تھی۔ سبز ٹیولپ، پھولوں کی مارکیٹ اور وہ دکاندار، اسے سب یاد تھا۔ جب جہاں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ کتابیں کھولے بیٹھی تھی۔ دستک پہ چونکی، پھر اٹھ کر دروازہ کھولا اور اسے سامنے کھڑے دیکھ کر دل عجیب سا متضاد کیفیت کی شکار ہونے لگا۔ حیا، کیا تم فارغ ہو؟ وہ بہت دوستانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ہاں، کیوں؟ اس نے دروازہ ذرا زیادہ کھول دیا تاکہ وہ بستر پہ پھیلی اس کی کتابیں دیکھ کر جان لے کہ وہ ہرگز بھی فارغ نہیں ہے۔ اوکے، تم فارغ ہی ہو، ٹھیک۔ اس نے سمجھ کر سارا لایا، یعنی تم میرے ساتھ مارکیٹ چل سکتی ہو؟ شور، اس نے شانے چکا دیے۔ حالانکہ اسے اس بات پہ غصہ تھا، وہ اس سے مخاطب بھی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے ہمیشہ غلط بیانی ہی کی تھی۔ اسے جان سے بہت گلے تھے، مگر پھر بھی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ اسے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ کیا خریدنا ہے تاکہ اسے حساب سے مطلوبہ جگہ پہ جائے؟ کپڑے وغیرہ۔ جلدی میں نکلا تھا، زیادہ سامان نہیں اٹھا سکا۔ ایک تو جب وہ مہذب اور شائستہ ہوتا تھا، اس سے زیادہ نرم خو کوئی نہیں تھا۔ وہ اندر ہی اندر تلتلاتی ہوئی باہر آئی تھی۔ کوئی اور نہیں ملا تھا اسے ساتھ لے جانے کے لیے۔ اسے ضرور گھسیٹنا تھا اپنے ہمراہ۔ شاپ پہ اس کا ساتھ دینے کے لیے وہ بھی ریک پہ کپڑوں کے ہینگر الٹ پلٹ کر کے دیکھتی رہی۔ جہان ایک کرتے کے ہینگر کندھے سے لگاتے ہوئے سامنے قد اور آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا۔ حیا اس کے قریب ہی کھڑی تھی، سو آئینے میں وہ بھی نظر آ رہی تھی۔ اس کا عکس دیکھتے ہی جہان ذرا سا مسکرایا۔ تم نے وہ کارٹون دیکھے ہیں، نینجا ٹرٹلز؟ وہ مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے پوچھنے لگا تو اس نے سادگی سے سر اسبات میں ہلا دیا۔ ہاں تو؟ وہ جواب دیے بنا بے ساختہ امنڈ آتی مسکراہٹ دباتے ہوئے ہینگر پکڑے پلٹ گیا۔ چند لمحے وہ الجھی کھڑی رہی، سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ پھر قد آور آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو فوراً سمجھ میں آ گیا۔ غصے کا شدید ابار اس کے اندر اٹھا تھا۔ وہ مشکل ضبط کرتے ہوئے اس نے نگاہوں سے جہان کو تلاشا۔ وہ وہی کرتا لیے کاؤنٹر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ بدتمیز انسان اس کے نقاب کو نینجا ٹرٹل کی آنکھوں کی پٹی سے تشبیہ دے گیا تھا۔ اس کا موڈ واپسی کا سارا راستہ آف رہا، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ کچن میں شام کی چائے دم پہ چڑھی تھی۔ الائچی اور تلے کبابوں کی ملی جلی خوشبو سارے کچن میں پھیل رہی تھی۔ وہ نور بانو کے گھر پہ کھڑی ٹرالی میں برتن رکھوا رہی تھی۔ ذمہ دار وہ پہلے بھی تھی، مگر ترکی سے آنے کے بعد ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنے لگی تھی۔ اب بھی نور بانو سے زیادہ وہ کام کر رہی تھی۔ باہر لانچ میں تایا، فرقان اور سیما تائی آئے بیٹھے تھے۔ اماں، ابا، پپو اور جہان بھی وہیں تھے۔ کام کرتے ہوئے مسلسل اسے احساس ہوتا رہا کہ جہان اسے دیکھ رہا ہے، مگر جب وہ رک کر گردن موڑ کر دیکھتی تو وہ کسی اور جگہ دیکھ رہا ہوتا۔ جہان کے ساتھ ایک ہی گھر میں وہ 2 دفعہ رہی تھی۔ ایک جب ڈی جے کے 12 بار وہ اکٹھے پاکستان آئے تھے، تب اسے اپنے غم سے وقت نہ ملا تھا، اور دوسری جب اپنی منگنی کی رات وہ پھپھو کے گھر رک گئی تھی، اور تب جہان کو اپنے فون کال کے انتظار سے وقت نہ ملا تھا۔ یوں اب نارمل حالات میں پہلی دفعہ وہ ایک چھت تلے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ بہت بے ضرر، خاموش اور دھیما سا انسان تھا۔ یہ اس کی ایٹیٹیوڈ یا اس کا ایٹیٹیوڈ نہیں، فطرت تھی۔ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ سلام کر لیتا، حال احوال پوچھتا، اور بس۔ ہاں، گھر میں فارغ رہ کر وہ اکتا جاتا تو نور بانو کے ساتھ کچن میں کبھی برتن دھونے لگ جاتا تو کبھی اسے سبزیاں کر دیتا۔ نور بانو بے چاری ہک دک رہ جاتی۔ اگر باہر جاتا تو صبح جاگنگ۔ اس سے پہلی دفعہ معلوم ہوا تھا کہ وہ جاگنگ، واک، ورزش، ان چیزوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ پھر جب گھر میں وہ بہت بور ہو گیا تو ایک دفعہ فاطمہ کے کہنے پہ حیا اسے باہر لے گئی، مگر وہ اتنا تنگ کر دینے والا تھا، یہاں سے مڑ جاؤ، وہاں سے لے جاؤ نا،
وہاں لے جاؤ، نہیں اب پیچھے چلو، لفٹ سے کیوں مڑ رہی ہو، رائٹ سے مڑو، کیونکہ میں رائٹ ہینڈڈ ڈرائیو کر رہی ہوں جہان۔ اب اس نے اپنی گاڑی کی چابی جہان کو دے دی تھی۔ جہاں جانا ہے خود چلے جاؤ، جیسے تاثرات کے ساتھ۔ اس کے پاس انٹرنیشنل لائسنس تھا، سو مسئلہ نہیں تھا۔ اب وہ کبھی کبھی باہر نکل جاتا۔ گھر کے قریب اس نے جم بھی ڈھونڈ لیا تھا۔ جہان کے ساتھ رہنے میں ایک مسئلہ تھا، وہ اتنی خاموشی سے بنا چاپ پیدا کیے گھر میں داخل ہوتا کہ پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا۔ اب آتے جاتے چند ایک رسمی باتوں کے علاوہ ان کی بات نہ ہو پاتی تھی۔ چاندی کے مجسمے یا تو چٹک چکے تھے یا بالکل پتھر بن چکے تھے۔ آج بھی وہ اسے دیکھ رہا تھا، مگر وہ اسے پکڑ نہیں پائی تھی۔ وہ کچھ کہتا کیوں نہیں ہے، اسے الجھن ہوتی۔ وہ اسے بے اعتبار قرار دے کر چھوڑ آئی تھی۔ وہ گلہ کیوں نہیں کرتا، صفائی نہ دے، مگر شکایت تو کرے۔ لیکن وہاں ازلی خاموشی تھی۔ وہ ٹرالی دھکیلتی لاؤنج میں آئی، دوپٹہ شانوں پہ پھیلا کر۔ اس نے لمبے بالوں کو سمیٹ کر کندھے پر آگے کو ڈالا ہوا تھا۔ واقعی دل تو نہیں کرتا، سکندر بھائی کو گئے ہفتہ بھی نہیں ہوا، مگر وہ لوگ سمجھتے نہیں، جلدی مچائی ہوئی ہے۔ سیما تائی کہہ رہی تھی شاید ارم کی منگنی کا معاملہ تھا۔ حیا پنجوں کے بال کارپیٹ پر بیٹھی چائے کے کپ پرچ میں رکھ کر باری باری سب کو پکڑانے لگی۔ بھابھی آپ فکر نہ کریں، جب ہمیں اعتراض نہیں ہے تو لوگوں کا کیا ہے؟ آپ اللہ توکل کر کے فنکشن کی تیاری شروع کریں۔ پھپھو بہت رسان سے واضح کر رہی تھی کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اصل میں عزت کے بھائی اور بھابھی باہر سے آئے ہوئے تھے اور ان کی موجودگی میں وہ فنکشن کرنا چاہتے تھے۔ تھینکس۔ تایا نے مسکرا کر اس سے کپ پکڑا تو وہ واپس آئی اور آخری کپ جہان کی طرف بڑھایا۔ وہ جو غور سے اب تائی کی بات سن رہا تھا، ذرا سی نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور کپ پکڑ لیا۔ وہ اسی اتوار کا کہہ رہے تھے، تو بھائی آپ ہاں کر دینا، مجھے خوشی ہوگی۔ اتوار کا فنکشن؟ حیا نے سوچا کیا پہنے گی۔ وہ چائے سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی اور الماری کھول کر کپڑے الٹ پلٹ کرنے لگی۔ کوئی سلیو لیس تھا، کسی کی آستین شفون کی تھی، کسی کا دوپٹہ باریک تھا۔ اس کا ایک جوڑا بھی آئیڈیل حجابی لباس پہ پورا نہیں اترتا تھا۔ دوسری الماری کو لاگ لگا تھا۔ اس نے چابی نکالنے کے لیے پرس میں ہاتھ ڈالا تو انگلیاں مخملی ڈبی سے ٹکرائیں۔ وہ مسکرا اٹھی۔ میجر احمد کا چیلنج، ڈولی کی امانت۔ اس نے ڈبی کھولی، سیاہ USB فلیش اندر محفوظ رکھی تھی۔ پزل باکس کھل گیا، جواہر کا لاکر بھی کھل گیا، مگر اس لاک کو کیسے کھولے؟ آخری لاک، اس کی تو پہلی بھی نہیں تھی، مگر پہلی ہونی چاہیے تھی۔ میجر احمد نے پہلی کے بغیر کوئی بھی پزل اسے نہیں دیا تھا۔ وہ تالے کے ساتھ اس کی چابی بھی ہمیشہ دیا کرتا تھا۔ او ڈبی میں تو میں نے دیکھی نہیں۔ ایک دم اسے خیال آیا۔ وہ بیڈ پر آ بیٹھی، فلیش باہر نکالی۔ وہ صاف تھی، کوئی لفظ نشان وغیرہ نہیں تھا۔ اب اس نے ڈبی اوپر نیچے سے دیکھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے اندر رکھے مخملی فوم کی انگلیوں سے پکڑ کر باہر نکالا۔ نیچے ڈبی کے پردے پہ سیاہ مخمل کا ایک ٹکڑا رکھا تھا اور اس نے ٹکڑا نکال کر پلٹ کر دیکھا۔ وہاں سنہرے دھاگے سے 2 الفاظ سلے تھے، سٹوری سویپڈ۔ اس نے جبے سے دہرایا۔ یہ فلیش ڈرائیو کی پہلی تھی، اس کو حل کر کے ہی وہ آخری تالا کھول سکتی تھی۔ مگر اس سطر کا مطلب کیا تھا کہ کہانی کو سویپ کرنے سے کیا مراد بھلا؟ کیا یہ سطر انگریزی گرامر کے لحاظ سے درست بھی تھی؟ عدل بدل کی گئی کہانی کو سویپ کرنے سے مراد تو یہی ہوتا ہے نہ کہ آپ اپنی کہانی کسی کو پڑھنے دیں اور جواب میں وہ اپنی کہانی آپ کو پڑھنے دیں۔ اس عجیب سی سطر کی یہی مطلب نکلتا تھا، مگر کون سی کہانی؟ شاید پروفیسر گوگل کچھ کر سکے۔ یہی سوچ کر اس نے کمپیوٹر آن کیا اور گوگل پر یہی الفاظ لکھ کر ڈھونڈا، مگر لا حاصل۔ 2 متفرق سے الفاظ تھے جن کو احمد نے جمع کر دیا تھا۔ یہ کل 12 حروف تھے، 100 پاسورڈ نہیں ہو سکتے تھے، مگر پاسورڈ انہی میں ہی چھپا تھا۔ رات سونے سے پہلے تک وہ انہی 2 الفاظ کو سوچتی رہی، مگر کسی بھی نتیجے پہ نہ پہنچنے سے قبل نیند آ گئی۔ ارم کی منگنی کا فنکشن تایا فرقان کے لان میں منعقد کیا گیا تھا۔ فنکشن خواتین کا تھا، مردوں کا انتظام باہر تھا، مگر تیار ہوتے وقت وہ جانتی تھی کہ وہ فنکشن بھی اتنا ہی سیکریٹڈ یا غیر مخلوط ہوگا جتنا وہ بھائی کے مہندی کا فنکشن تھا۔ برائے نام زنانہ حصہ، جہاں ویٹر، مووی میکر، لڑکے، کزن سب آ جا رہے ہوں گے۔
پتہ نہیں پھر بیچارے باقی مردوں کو علیحدہ کیوں بٹھایا جاتا تھا، یا پھر ایسی شادیوں کو سیگریگیٹ کرنے کے منافقت کیوں کی جاتی تھی۔ سوسائٹی کے معیار جن پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اس نے اپنی 22 سالہ زندگی میں کبھی کوئی مکمل طور پہ سیپریٹ شادی نہیں دیکھی تھی۔ تایا کی سختی تھی کہ منگنی پہ دولہا نہیں آئے گا، انگوٹھی ساس پہنائے گی، مگر جو خاندان کے لڑکے کام کے بہانے چکر لگا رہے ہوں گے ان پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ باہر وہ ابایا لیتی تھی، اصولاً اسے ادھر بھی ابایا لینا چاہیے تھا، مگر منگنی کا فنکشن برائے نام ہی صحیح تھا تو سیپریٹڈ ہی لڑکے وغیرہ تھے، مگر وہ دور دراز تھے اور وہ مکمل طور پر مکسڈ گیدرنگ نہیں تھی۔ ابایا کا مقصد زینت چھپانا، چہرہ چھپانا ہی تھا، تو وہ یہ کام اپنے لباس سے بھی کر سکتی تھی، سو اس نے ابایا نہیں لیا، مگر لباس کا انتخاب ابایا کے متبادل اور مترادف کے طور پہ کیا۔ کچے سیب کے رنگ کے سبز پاؤں کے چھوتا فراق، نیچے ٹراؤزر اور کلائی تک آتی آستین، یہ ایک مشہور برانڈ کا جوڑا تھا، اور اس کے ساتھ نیٹ کا دوپٹہ تھا، سو اس نے الگ سے بڑا سا دوپٹہ بنوا لیا۔ کچے سیب کے رنگ کا یوں گلے کا کام دوپٹے میں چھپ گیا تھا، چہرے کے گرد بھی دوپٹہ یوں لپیٹا کہ وہ پیشانی سے کافی آگے تھا، کان بھی چھپ گئے۔ سہولت تھی کہ وہ کسی آدمی کو دیکھتے ہی تھوڑی سی عمری سے دوپٹہ پکڑ کر اوپر لے جا کر نقاب لے سکتی تھی۔ یوں ابایا کے بغیر بھی زینت چھپ گئی اور نقاب بھی ہو گیا اور اچھا لباس بھی پہن گیا۔ بیٹھی بھی وہ ذرا کونے کی میز پہ تھی، گلابی پھولوں سے آراستہ اسٹیج پہ ارم کا کامدار گلابی لباس میں گردن اونچی کیے اور نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ ارم کو جانتی تھی، اسے معلوم تھا کہ وہ زبردستی بٹھائی گئی ہے، اور اس کی صاحب اسے انگوٹھی پہنا رہی تھی۔ مووی میکر مووی بنا رہا تھا، پتہ نہیں یہاں تایا کے اسلام کو کیا ہوا تھا۔ ویٹر، مووی میکرز، یا یہ بھی تو مرد تھے، مگر وہ سوسائٹی کے دوہرے معیار۔ حجاب کپڑے کا ایک ٹکڑا تو نہیں تھا، تو یہ تو ایک مکمل الگ طرز زندگی ہوتا ہے، اور یہ طرز زندگی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اسے جلد ہی اندازہ ہو گیا۔ تم نے دوپٹہ سر پہ کیوں لے رکھا ہے؟ گلے کا کام ہی نظر نہیں آ رہا، چہرے سے تو ہٹاؤ۔ مووی میکر ویڈیو بنا رہا تھا، سو وہ چہرے کے ڈھکے رخ موڑے بیٹھی تھی، اور فاطمہ جو ذرا دیر کو ادھر آئی تھی اپنی حیرت ظاہر کرنے میں ساتھی خواتین کے ہمراہ مل گئی تھی۔ نہیں ہٹا سکتی لیڈیز، میں اب نقاب کرتی ہوں، وہ رسان سے جواب دے رہی تھی۔ مگر پھر کیوں؟ وہ یار فنکشن یہ پہ تو خیر ہوتی ہے۔ خیر مجھ سے پوچھو کہ کتنا بڑا شر ہوتا ہے۔ اب وہ بدل ہو رہی تھی، حجاب سے کیوں؟ لوگوں سے۔ یا اللہ، لوگ خاموش کیوں نہیں رہتے؟ اتنا کیوں سوال کرتے؟ سیرش، ثنا اور اسد کی بہنیں اب ڈانس کی تیاری کر رہی تھی، انہیں کوئی نہیں ٹوک رہا تھا۔ سلیو لیس پہنے پھرتی کسی لڑکی کو کوئی نہیں ٹوک رہا تھا، مگر حجابی لڑکی کے سب پیچھے پڑ گئے تھے۔ کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ وہ اپنے آنسو اندر ہی اتارتی رہی۔ لڑکیاں رقص کے لیے پوزیشن سنبھالے کھڑی تھی، مووی میکر کا کیمرہ ریڈی تھا۔ اس نے رخ موڑ لیا، دل اندر ہی اندر لرز رہا تھا۔ وہ کسی کو منع نہیں کر سکتی تھی، اس کی کوئی نہ سنتا۔ تباہی تباہی کتنی قریب تھی، سب بے خبر تھے۔ ہرکلیس کی دائمی آگ، بھڑکتے الاؤ، دہکتے انگارے، انسان بھی خود ہی اپنے لیے کیا کیا کما لیتا ہے۔ وہ یادیں بھی کتنی عجیب تھیں۔ جب وہ بندہ اندھیرے سے نور میں آتا ہے تو ہر شے سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ اسے یاد آ رہا تھا شریع اینڈ لا کے دوسرے سیمسٹر میں اصول الدین ڈپارٹمنٹ کے ایک پروفیسر ڈاکٹر عبد الباری نے یوں ہی ایک قصہ سنایا تھا، اور اسے وہ قصہ آج پوری جزائیت کے ساتھ یاد آ رہا تھا۔ میری بیٹی کی جب شادی ہونے لگی تو میں نے اسے منع کیا کہ بیٹا مووی اور فوٹو سیشن وغیرہ مت کروانا، مگر وہ مجھ سے بہت خفا ہوئی اور مجھ سے لڑتی رہی کہ ابا میں نے ہمیشہ پردہ کیا، آپ کو ساری باتیں مانی ہیں، اب میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش مجھے بد دل نہ کریں۔ میں خاموش ہو گیا، اصرار نہیں کیا کہ میں زبردستی کا قائل نہیں تھا۔ شادی ہوئی، اس کے سسرال نے فوٹو سیشن کا مکمل انتظام کروایا ہوا تھا۔ میں چپ رہا۔ شادی کے چوتھے روز میں اپنے کمرے میں آرام کرسی پہ بیٹھا تھا کہ میری بیٹی آئی اور میرے قدموں میں بیٹھ کر چپ چاپ رونے لگی۔ میں نے
بتیرا پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کچھ نہیں بتایا، بس یہی کہا ابا آپ ٹھیک کہتے تھے، میری بیٹی کے آنسو میرے دل پہ اس دن سے گر گئے ہیں، اور یہی سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں ہم اپنی خوشی کے موقع پر اللہ کو ناخوش کیوں کر دیتے ہیں۔ جب ڈاکٹر عبد الباری نے وہ قصہ سنایا تھا، اس نے چند حجابی لڑکیوں کو آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے تھے، تب کندھا اچکا کر وہ حیران ہو کر سوچتی تھی کہ وہ کیوں رو رہی ہیں۔ اب اسے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کیوں رو رہی تھی۔ فنکشن ختم ہونے تک اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ رات اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے وہ بالیاں اتارنے کے ارادے سے بے دلی سے کھڑی تھی۔ کچے سیب کا رنگ کا دوپٹہ کنارے کندھے پہ تھا، بال کھول کر آگے کو ڈال رکھے تھے۔ بہاریں بھی اس کی نقل میں گنگریالی پونی آگے کو ڈال لیتی تھی۔ پتہ نہیں وہ بہنیں فون کیوں نہیں اٹھاتی اور میل کا جواب بھی نہیں دیتی۔ خیر 2 ہفتے ہی تو رہ گئے تھے، جا کر پوچھ لوں گی۔ دروازے پر دستک دی، وہ چونکی، پھر آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ وہاں جان کھڑا تھا، زمرد رنگ کرتا اور سفید شلوار پہنے۔ پتہ نہیں کہاں سے کرتا خرید کر لایا تھا، مگر اچھا تھا۔ آستین عادتاً کونیے تک موڑے، وہ ہاتھ میں مگ لیے کھڑا تھا۔ کافی پیو گی؟ وہ پھر سے وہی دوستانہ انداز والا جہان سکندر بن چکا تھا۔ میں سونے سے پہلے کافی نہیں پیتی۔ کہہ دینے کے بعد اسے لہجے کے سرد موری کا احساس ہوا۔ اتوار کی پھر زبردستی مسکرائی۔ ہاں لیکن اگر استنبول کے بہترین شیف، مکینک اور کارپینٹر نے بنائی ہو تو ضرور پیو گی۔ تم ایک لفظ کا اضافہ کرتے کرتے رہ گئے کرمنل۔ وہ مسکرایا تو حیا کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا مجھے اس الفاظ کا اضافہ کرنا چاہیے؟ ہم اس بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ 2 ہفتے بعد اسے بالآخر اس کے متعلق بات کرنے کا خیال آ ہی گیا تھا۔ ٹھیک ہے، چھت پہ چلتے ہیں۔ اس نے کانوں سے بالیاں نہیں اتاری جن میں موتی پروئے تھے، جہان کے موتی۔ وہ سچ نہیں بولتا تھا تو اس کے موتی کیسے نکل آئے؟ وہ ان 2 ہفتوں میں یہ سوچتی رہی تھی۔ نامحسوس طور پر وہ عبد الرحمن پاشا سے متفق تھی کہ وہ سچے موتی ہی تھے، مگر جہان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ یہ وہی موتی ہے۔ چھت پہ اندھیرا تھا، دور نیچے کالونی کی بتیاں جل رہی تھی۔ وہ دونوں منڈیر کے ساتھ لگے جھولے پہ آ بیٹھے۔ ہلکا ہلکا ہلتا جھولا ان کے بیٹھنے سے بالکل تھم گیا۔ حیا نے کافی کا مگ لبوں سے لگایا۔ ہوں، اچھی بنی ہے، آخر استنبول کے بہترین شیف، مکینک اور کارپینٹر نے بنائی ہے، اور تم نے بھی کرمنل کا اضافہ نہیں کیا، کیونکہ میں کرمنل ہوں بھی نہیں۔ کیا تمہیں میرا اعتبار ہے؟ ہاں، اس نے سوچنے کا وقت بھی نہیں لیا۔ سامنے دیوار پہ ابا کے گملوں سے اوپر ان دونوں کے سائے گر رہے تھے، پودوں کی ٹہنیوں سے اوپر وہ عجیب سی ہیئت بنا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر تم مجھے بتاؤ کہ تم اس شخص کو کیسے جانتی ہو جو اس روز میرے ساتھ تھا؟ عبد الرحمن پاشا، امت اللہ حبیب پاشا کا بیٹا۔ اس نے آنے کا پورا نام لیا۔ وہ ذرا چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، تم کیسے؟ لمبی کہانی ہے، سنو گے؟ اس نے بے نیازی سے شانوں کو جنبش دے کر پوچھا۔ وہ سامنے دیوار پہ ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے دوسرے سائے کو اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دیکھا تو وہ کہنا شروع ہوئی۔ اپنے سائے کے ہلتے لب دکھائی نہیں دیتے تھے، نہ ہی کان میں پڑی بالی کے موتی کی چمک۔ اگر دکھائی دے رہی تھی تو وہ پریشانی، اذیت اور اضطراب جسے وہ پچھلے 5 ماہ سے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھی، جس کا ایک حصہ اس نے ڈی جے کو ساتھ بانٹا بھی تھا، اب اس نے پورا ہی بانٹ دیا۔ سبانچی کی طرف سے میل وصول ہونے والی رات جب پہلی دفعہ پھول آئے تھے، اس سے لے کر اس روز کے واقعے تک اس نے سب کہہ سنایا۔ وہ بالآخر خاموشی سے سنتا رہا، اگر بولا تو صرف اس وقت جب اس نے استقلال جدیسی میں پاشا کے چہرے پہ کافی الٹنے کا واقعہ بتایا۔ اچھا، تم نے پاشا بے کے اوپر کافی الٹ دی، وہ جیسے بہت محفوظ ہوا تھا۔ ہاں، تم اسے پاشا بے کیوں کہتے ہو؟ اسے پاشا بے کہتے ہیں مسٹر پاشا، شوق ہے خود کو مسٹر کہلوانے کا۔ کافی کے مگ خالی ہو کر زمین پر پڑے تھے، دیوار پر سائے ویسے ہی چپکے بیٹھے ساری داستان سنتے رہے۔ پودے بھی متوجہ تھے۔ جب وہ خاموش ہوئی تو وہ جیسے سوچتے ہوئے بولا، یعنی کہ اس نے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی مجھے بلیک میل کرنے کے لیے، مگر میں صرف ایک بات نہیں سمجھ سکا، اتنا سب کچھ ہوا اور تم نے کبھی اپنے پیرنٹس کو نہیں بتایا، کیوں؟
تم نے کسی سے مدد کیوں نہیں لی؟ میں کبھی بھی ان کو یہ سب نہیں بتا سکتی جان، اب تو معاملہ ختم ہو گیا ہے، مگر جب یہ شروع ہوا تھا تو مجھے ترکی جانا تھا، اگر میں بتاتی تو وہ مجھ سے فون لے لیتے اور گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دیتے، ترکی تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ویسے بھی میں جانتی تھی کہ میرے گھر کے اندر پھول رکھ کر جا سکتا ہے، جو شخص میرے گھر کے اندر پھول رکھ کر جا سکتا ہے میرے فون میں ٹریسر لگوا سکتا ہے، اس کے خلاف ابا بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ابا کو بتانے کا مطلب تھا کہ تایا فرقان کو بھی بتا دینا، یعنی پورے خاندان میں تماشا۔ ابا تایا ابا کو نہیں بتائیں، یہ ہو نہیں سکتا، اور اتنا بہادر تو میں تھی کہ اپنے مسائل خود حل کر سکتی۔ سو تو ہے، اس نے سارا علاقہ اعتراف کیا۔ کیا تم واقعی جاننا چاہتی ہو کہ پاشا بیگ کو کیسے جانتا ہوں؟ دیکھ لو، تم نہ بھی بتاؤ، میں نے جان تب بھی لینا ہے، تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اللہ اللہ، یہ اعتماد! وہ پہلی دفعہ ہنسا تھا اور وہ ہولے سے مسکرا دی۔ اصل میں میں نے کچھ عرصہ ہوٹل گرینڈ پہ کام کیا ہے، اس لیے میں اس کا سو کارڈ بھائیوں کو قریب سے جانتا ہوں۔ یہ سگے بھائی نہیں ہیں، یہ مافیا بھائی ہیں، ایک ہی مافیا فیملی کا حصہ۔ مگر یہ بات ایڈلار میں کوئی میرے علاوہ جانتا ہے کہ وہ سگے بھائی نہیں ہیں، یہ وہ امت اللہ حبیب پاشا ہے۔ خیر، میرا پاشا بے سے کچھ مسئلہ ہو گیا اور میں استقلال اسٹریٹ پہ آ گیا۔ وہ ریسٹورنٹ اسی کا ہی ہے، وہ عورت جس کو میں نے اپنی لینڈ لیڈی بتاتا ہوں اس کو وہی بھیجتا ہے، اور وہ اس کے ساتھی شیئر ہولڈر ہے۔ وہ مجھے ریسٹورنٹ کی قسطوں کے لیے تنگ نہیں کرتا۔ یہ میں نے جھوٹ بولا تھا، سوری، مگر اس نے میرے ذمہ ایک کام لگایا تھا جو میں کر نہیں سکا، جس کی وجہ سے اس روز ہماری تلخ کلامی ہوئی تھی۔ کون سا کام؟ وہ پنکی، وہ اپنی فیملی کو بیرون ملک شفٹ کروانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس ملک کی جعلی دستاویزات اور نئی شناختیں چاہیے تھی۔ میں اپنے ایک دوست سے اس کے لیے وہی بنوا رہا تھا، اینڈ تھینکس ٹو یو میں نے اب وہ بنوا دیے ہیں اور اس کی فیملی ترکی سے جا چکی ہے۔ کیا اسے جھٹکا لگا؟ عائشہ بہارے چلی گئی تو وہ عائشہ بہارے سب کو جانتا تھا؟ ہاں، مزید میں کچھ نہیں جانتا، اس لیے اس موضوع کو ختم کرو۔ اور وہ اس کا بھائی، وہ کہاں چلا گیا؟ میں نہیں جانتا اب وہ کہاں ہے، اس نے شانے چکا دیے۔ وہ جیسے اس موضوع سے بچنا چاہتا تھا، پھر ایا نے دیکھا اس کا سایہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، پودوں کے اوپر سے ہوتا پوری دیوار پر پھیل گیا۔ اس نے سائے میں اس کا چہرہ تلاشنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ کتنا سچ تھا، کتنا جھوٹ! سائے میں سب کچھ گڑبڑ ہو چکا تھا۔ تم کیا کرتے پھرتے ہو جہان؟ مجھے یقین ہے کہ تم کرمنل نہیں ہو، مگر تم ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھا کرو پلیز۔ جو آپ کا حکم۔ سایہ مسکرایا تھا۔ وہ بس تعصب سے سارا لا کر رہ گئی، اس کی ساری کتا سن کر بھی وہ اپنی دفعہ بہت کچھ چھپا گیا تھا۔ وہ عائشہ بہارے، وہ کہاں چلی گئی تھی؟ وہ دونوں آگے پیچھے زینے اترتے نیچے آ رہے تھے۔ جب اس نے ابا کو لاؤنج میں کھڑے اپنی جانب متوجہ پایا، جہان، وہ صرف جہان کی طرف متوجہ تھے۔ جی ماموں، وہ پرسکون انداز میں قدم اٹھاتا سیڑھیوں سے نیچے ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مجھے کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ وہ بہت سنجیدہ لگ رہے تھے۔ وہ پہلی سیڑھی پہ ریلنگ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ان کو دیکھنے لگی۔ میں سن رہا ہوں، تم ریل سے ان ٹچ ہو، میں جانتا ہوں، ان ٹچ ہو، یہ میں جانتا ہوں، مگر کیا کوئی ایسی بات ہے جو تم مجھے بتانا چاہو جو کہ میں نہیں جانتا؟ جہان نے لمحے بھر کی خاموشی کے بعد نفی میں سارا لایا۔ نہیں، میں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ یعنی کوئی بات ہے ماموں، میں دوسروں کے معاملات میں مداخلت کبھی نہیں کرتا، اس لیے خاموش رہوں گا۔ البتہ آپ اپنے طور پہ کسی سے بھی پتہ کروا سکتے ہیں۔ پتہ کروا لیا تھا، تم سے تصدیق چاہ رہا تھا۔ بہرحال مجھے اپنے جواب مل گیا ہے، تم آرام کرو۔ اس کا شانہ تھپکا کر وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی اور اضطراب پہلے سے بڑھ چکا تھا۔ جہان واپس سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا اور اس کا کمرہ اوپر تھا، وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ جواباً جہان نے ذرا شانے چکا دیے۔ تمہیں پتہ چل جائے گا، اب ذہن پہ زور مت دو، سو جاؤ۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سایہ غائب ہو گیا، روشنی عیاں تھی۔
وہ الجھی ہوئی واپس کمرے میں آئی تھی جہاں سکندر کے ساتھ رہنے کا مطلب تھا انسان بہت سے رازوں کے ساتھ رہے، پھر صبر سے ان کے کھلنے کا انتظار کرے۔ وہ تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر عائشہ کو ای میل کرنے لگی۔ جہاں نے ٹھیک کہا تھا اسے پتہ چل جائے گا، مگر حیا کو اندازہ نہیں تھا کہ اسے اتنی جلدی پتہ چل جائے گا۔ اسی رات وہ ابھی کچی نیند میں ہی تھی کہ سبین پھپھو نے پریشانی کے عالم میں جھنجھوڑ کر اسے اٹھایا۔ حیا جلدی اٹھو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ تمہارے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، چلو ہسپتال چلنا ہے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے پھپھو کو دیکھے گئی۔ زندگی ایک بار دفعہ پھر استقلال اسٹریٹ میں پہنچ گئی تھی۔ اس کے سامنے ڈی جے گھڑی تھی اور اس کا جوتا اس کے اینک پہ آیا تھا۔ ایک آواز کے ساتھ اینک ٹوٹی تھی، اور آواز جو کان ٹوٹنے کی ہوتی ہے، وہ آواز جو زندگی کے ڈور ٹوٹنے کی ہوتی ہے۔ سلمان صاحب کو شدید قسم کا دورہ پڑا تھا، وہ آئی سی یو میں تھے۔ ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی، باقی سب کہاں تھے اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ وہ تو بس دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بینچ پہ بیٹھی تھی، روئے جا رہی تھی۔ کوریڈور میں کون آ جا رہا تھا اسے ہوش نہ تھا۔ وہ پھر سے ٹاکسم فرسٹ ایڈ اسپتال کے سرد موت کے سناٹے جیسے کوریڈور میں پہنچ گئی تھی۔ وہ اب بہتر ہیں، یقین کرو وہ ٹھیک ہو جائیں گے، جہان اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ رات سے وہی تھا جو ساری بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ تایا وغیرہ تو صبح آئے تھے، اب پورے خاندان کو تو وہ وجہ بھی پتہ چل چکی تھی، جواباً کے بیماری کا باعث بنی تھی۔ روہیل نے شادی کر لی تھی۔ ٹھیک ہے، بہت سے لڑکے امریکہ میں شادی کر لیتے ہیں، سب کے والدین کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، مگر روہیل نے 2 سال سے شادی کر رکھی تھی۔ وہ سب سے بڑھ کر اس نے ایک نیپالی بدھسٹ سے شادی کی تھی۔ ابا قدرے روشن خیال تھے، مگر اپنی اقدار اور مذہبی حدود کا پاس انہیں بہت تھا۔ روہیل کے حوالے سے انہوں نے بہت خواب دیکھے تھے، بہت مان تھا ان کو اس پہ۔ وہ ایک دفعہ کہتا تو صحیح، مگر اس نے خود ہی سارے فیصلے کر لیے۔ شاید وہ جانتا تھا کہ کہنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ وہ لڑکی بدھ مت کی پیروکار تھی۔ مسلمان تو چھوڑ، وہ تو اہل کتاب بھی نہیں تھی کہ ایسی شادی جائز ہوتی۔ وہ مسلمان ہونے کو تیار نہ تھی، اور روہیل اس کو چھوڑنے پہ راضی نہ تھا۔ اپنی حدود کا مذاق بنانے پہ ابا کو دکھ اور جہان سے تصدیق کر لینے کے بعد انہوں نے روہیل کو فون کر کے جب بات پرس کی تو پھر تلخ کلامی سے ہوتی تھی بات باپ بیٹے کے ایک سنگین جھگڑے تک پہنچ گئی۔ ابا نے غصے میں اسے سخت برا بھلا کہا، پھر ہر تعلق توڑ دیا، مگر فون کاٹنے کی ڈور ٹوٹنے سے قبل ہی وہ ڈہ گئے تھے۔ پھپھو اور فاطمہ اس سارے معاملے کی گواہ تھی۔ معلوم نہیں وہ کیوں سوتی رہ گئی۔ جب میں روہیل کے پاس رات رہا تھا تب اس لڑکی نے مجھے ٹریٹمنٹ دی تھی۔ انہوں نے کچھ نہیں بتایا، مگر میں جان گیا تھا کہ ان کے درمیان کیا ہے۔ اس کے کوئی 1.5 سال بعد انہوں نے شادی کی تھی۔ یہ مجھے بعد میں امریکہ میں مقیم ایک دوست نے بتایا تھا۔ کتنی دیر ایسی باتیں چھپتی ہیں۔ ماموں کو بھی کسی عزیز سے خبر مل ہی گئی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے سر ہاتھوں میں دیے سنتی رہی۔ اسے روہیل اور اس کی بیوی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسے صرف ابا کی فکر تھی۔ 2.5 ماہ قبل کا واقعہ پھر دہرایا جانے لگا تھا۔ کیا وہ پھر علامتی خوشبو میں ایک محبت کو کھونے لگی تھی؟ کیا بہت بامشکل انہیں ابا سے ملنے کی اجازت ملی۔ تب وہ غنودگی میں تھے اور وہ ان کے قریب بیٹھی اندر ہی اندر رو رہی تھی۔ آنکھیں خشک ہو چکی تھی، مگر ہر آنسو آنکھوں سے تو نہیں گرتا۔ نہ شاید اگر ابا کے دوست ذیشان انکل ملنے نہ آئے ہوتے تو وہ آنکھوں سے بھی نہ بھی رونے لگ جاتی، مگر ان سب کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کرنا تھا۔ فاطمہ نڈھال تھی، مگر سبین پھپھو بہت ہمت سے کام لے رہی تھی۔ سلمان بہت مضبوط ہے بیٹا، فکر نہ کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ذیشان انکل کو چھوڑنے وہ فاطمہ کے ساتھ باہر تک آئی تو وہ تسلی دینے لگے۔ وہ ابا کے سب سے اچھے دوست تھے اور وہ ان کو زیادہ نہیں جانتی تھی، مگر فاطمہ واقف تھی۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی، 15-16 سالہ رجا، جو قد اور ذہنی طور پر اپنی عمر سے پیچھے تھی۔ قدرے اب نارمل بچی جو گنگریلے بالوں والا سر جھکائے مسلسل اخبار پہ قلم سے کچھ لکھتی رہی تھی۔ رجا بہت ذہین تھی۔ اس کی نگاہوں کو اپنی بیٹی پہ پا کر ذیشان انکل مسکرا کر بتانے لگے، اسے ورڈ پزل اور کراس ورڈ کھیلنے کا بہت شوق ہے۔ پورا چارٹ حل کرنے میں کئی دن لگاتی ہے، مگر کر لیتی ہے۔
آج کی قسط کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔